السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون ون۔ آج ہم مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی چند ایک صورتوں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مجاز مرسل۔ مجاز کا مطلب حقیقت کے برعکس فرض کیا ہوا، نہ کہ حقیقی۔ مرسل بھیجا گیا۔ مجاز مرسل جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ کوئی اور تعلق ہو، اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر تشبیہ کا تعلق ہوگا تو پھر وہ استعارہ بن جائے گا۔ اس لیے مجاز مرسل کے لیے ضروری ہے کہ لفظ مجازی معنوں میں ہو اور تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ مثلا یونین کی صدارت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ ہاتھ حقیقی معنی جسم کا ایک حصہ، مجازی معنی قدرت و امکان۔ ہر لفظ کو شروع میں صرف ایک معنی کے لیے استعمال کیا گیا، رفتہ رفتہ لوگ اسے دوسرے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ لفظ جب پہلے معنوں میں استعمال ہو تو یہ استعمال حقیقت کہلاتا ہے، اور جب دوسرے معنوں میں استعمال ہو تو مجاز کہلاتا ہے۔ اس لیے اس جملے میں ہاتھ کا لفظ وہ مجاز کی مثال ہے، اور چونکہ کوئی تشبیہ نہیں ہے اس لیے یہ مجاز مرسل ہے۔ ہم آپ کی چشم عنایت کے طالب ہیں۔ چشم حقیقی معنی آنکھ، مجازی معنی توجہ۔ چشم کا لفظ اس جملے میں مجاز مرسل کی مثال ہے۔ مجاز مرسل کی مختلف صورتیں۔ پہلی صورت، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ برتن، عربی میں برتن کو ظرف کہتے ہیں۔ عربی میں برتن میں رکھی ہوئی چیز کو مظروف کہتے ہیں۔ میں سارا کپ پی گئی۔ اب کپ ظرف ہے، چائے مظروف ہے۔ کپ نہیں پیا جاتا بلکہ چائے پی جاتی ہے، تو اس جملے میں کپ کا لفظ ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کا دوسرا جملہ، میں نے ساری بوتل ختم کر لی۔ اب بوتل نہیں پی جاتی بلکہ بوتل میں جو مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے، تو ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے۔ دوسری صورت، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ چائے چولہے پر دھری ہے۔ چائے گئے مظروف، دیگچی یا پتیلی ظرف۔ اب چائے چولہے پر نہیں دھری جاتی بلکہ چولہے پر دیگچی یا پتیلی دھری جاتی ہے، تو اس جملے میں چائے کا لفظ مظروف کہہ کے ظرف استعمال کیا گیا ہے۔ چولہے پر گوشت چڑھا دیا ہے۔ گوشت مظروف، دیگچی یا کڑھائی ظرف۔ اب چولہے پر گوشت نہیں چڑھایا جاتا بلکہ دیگچی یا کڑھائی چڑھائی جاتی ہے، تو اس جملے میں گوشت کا لفظ مظروف کہہ کر ظرف مراد لیا گیا ہے۔ مجاز مرسل کی تیسری صورت، جز کہہ کر کل مراد لینا۔ جز حصہ، کل تمام۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو۔ بسم اللہ اب جز ہے، مراد جز نہیں بلکہ کل ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پڑھنا چاہیے، تو اس جملے میں بسم اللہ کا لفظ جز کہہ کر کل مراد لی گئی ہے۔ زندگی 4 دن کی ہے۔ 4 دن جز، مراد جز نہیں بلکہ کل ہے، یعنی تمام زندگی، تو اس جملے میں 4 دن جز کہہ کر کل مراد لیا گیا ہے۔
مجاز مرسل کی چوتھی صورت کل کہہ کر جز مراد لینا. اس نے کانوں میں انگلیاں دے لیں. اب انگلیاں ہاتھ کی ساری انگلیاں ہیں، کل انگلیاں، جبکہ کانوں میں پوری انگلیاں نہیں بلکہ انگلیوں کی پوریں یا انگلی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے، یعنی جز استعمال ہوتا ہے. تو اس جملے میں انگلیاں کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے. حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی. ہاتھ کل ہے، پورے جسم کا ہاتھ. انگلیاں جز پر پورا ہاتھ نہیں بلکہ انگلیاں رکھی جاتی ہیں، اس لیے کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے. پانچویں صورت سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. سبب وجہ، مسبب نتیجہ. آج بادل خوب برسے گا. بادل سبب. اب بادل نہیں برستا بلکہ بارش برستی ہے. بادل سبب، بارش مسبب. تو اس جملے میں بادل کا لفظ سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے. مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے. زبان آلہ سبب، اور اس کا مقصد بولی گفتگو مسبب. تو زبان کا لفظ اس جملے میں سبب کہہ کر مسبب مراد لیا گیا ہے. چھٹی صورت مسبب بول کر سبب مراد لینا. چولہے میں آگ جل رہی ہے. آگ مسبب، اور وجہ کیا ہے آگ کے جلنے کی؟ لکڑیاں. اب آگ نہیں جلتی بلکہ لکڑیاں جلتی ہیں، تو اس لیے آگ کا لفظ اس جملے میں مسبب کہہ کر سبب مراد لیا گیا ہے. افسوس سب کچھ کے ہاتھ سے نکل گیا. ہاتھ مسبب، اقتدار یا حکمرانی سبب، یعنی مسبب کہہ کر سبب مراد لیا گیا ہے. اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں. مجاز مرسل کی کون سی صورت ہے؟ ہاتھوں سے پھول توڑنا. کل کہہ کر جز مراد لینا. بادل خوب برسا. سبب کہہ کر مسبب مراد لینا. نہر جاری ہے. ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا. شکریہ.